اس سے پہلے کہ میں آپ کو سی ایس ایس کرنے کی کچھ ٹپس بتاؤں، یہ جو سی ایس ایس کرنے کے خواہش مند نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کی 2-3 قسمیں ہیں، یہ بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کرنا، اور ان سے جب پوچھو کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں جی ہم سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا جواب ہے جس کے بعد بندہ لاجواب ہو جاتا ہے، کیونکہ بھئی ایک بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں تو اس کو آپ کیا کہیں گے آگے سے کہ تم کیا اپنا وقت ضائع کر رہے ہو یا تم نے کوئی اپنی کیریئر پلاننگ نہیں کی۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک اچھا جواب ہے کسی بھی اس نوجوان کے لیے جو کہ کوئی 20 22 23 24 سال جس کی عمر ہے اور ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے جی میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں۔ کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس سے کہ بھئی تم یہ تیاری جو کر رہے ہو تو اس کے لیے تم نے کیا آگے کوئی پلاننگ وغیرہ کی ہے۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو بیچارے خلوص نیت سے سی ایس ایس تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یا تو پراپر کوئی رہنمائی نہیں ملتی، یا پھر وہ ان کی جو تعلیمی پس منظر ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو ایک قدرتی طور پر ان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان لوگوں کو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسے چیکس ہیں جو آپ خود ہی اپنے اوپر لگا کر دیکھ لیں کہ کیا آپ کو یہ امتحان دینا بھی چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چیکس کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جو تیسری قسم پہلے میں آپ سے عرض کر لوں، تیسری قسم ان نوجوانوں کی ہے کہ جو واقعتاً سنجیدہ ہیں اور انہوں نے یعنی اس امتحان میں بھرپور محنت کر کے حصہ لینا ہے اور ان کو پھر کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جن کی میں نے ابھی بات کی، ان کے لیے جو چیکس ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی انگریزی کتنی اچھی ہے۔ میں کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی وہ سو کالڈ یعنی اس طرح کا آپ کو لگوں کہ جیسے کوئی لوگ انگریزی سے متاثر ہونے والے۔ یہ اس امتحان کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو آپ ایک چیک اپنے اوپر یہ ضرور لگا کر دیکھیں کہ آپ کی انگریزی کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی آپ بول سکتے ہیں، کتنی اچھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ بلکہ بولنے کے بھی آپ بعد میں تعین کریں، پہلے صرف یہ دیکھیں آپ لکھ کتنی اچھی سکتے ہیں، آپ کی ووکیبلری کتنی اچھی ہے۔ کیا آپ نے انگریزی اخبار پڑھنے شروع کیے ہیں کبھی؟ اگر کبھی پڑھتے ہیں تو کیا ان کی سمجھ آتی ہے؟ جو ایڈیٹوریلز ان میں ہوتے ہیں وہ آپ کو پورا یعنی اس کا کوئی احاطہ آپ اس کا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دوسرا یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پورے تعلیمی کیریئر میں آپ کے نمبر کتنے آتے رہے ہیں۔ مطلب میٹرک میں آپ کس لیول کے اسٹوڈنٹ تھے، ایف ایس سی یا ایف اے میں آپ کا کیا سکور رہا، اس کے بعد بی اے یا ایم اے میں آپ نے کیا نمبر حاصل کیے۔ تو اس سے بھی اگر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوتے ہیں یا جو بالکل ایوریج لیول کے وہ سی ایس ایس نہیں کر سکتے، بالکل ایسا نہیں ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایک بلو ایوریج تعلیمی کیریئر کے ساتھ اس میں آ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ امتحان اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جس امتحان میں آپ نے بلو ایوریج نمبر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اس میں چیک آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی اچھی ہے، کیونکہ یہ وہ امتحان ہے جس میں کوئی چیز ایسے نہیں آتی کہ ایک سلیبس ہو اور جس میں آپ چند کتابیں پڑھ لیں تو اس میں سے آپ کو میں سوال بتا دوں تو آ جائیں گے اور ان کی آپ تیاری کر لیں۔ ایسی کوئی گائیڈ لائن اس کی نہیں ہے۔ سو آپ کو ایک اوور آل اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یعنی اگر آپ ٹی وی پر خبریں بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کی یادداشت میں کچھ چیزیں آ گئی ہیں تو ممکن ہے وہ بھی آپ کو جنرل نالج کے امتحان میں کام آ جائیں۔ سو یہ کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس کا ایک لگا بندہ سلیبس ہے اور جس کی لگے بندے کوئی 4 کتابیں ہیں جو پڑھ کے آپ تیاری دے لیں اور کامیاب ہو جائیں۔ سو یہ تو ان نوجوانوں کے لیے ہیں جو اپنا ایک چیک لسٹ کے ذریعے خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اور ایک بہت بات کہ یہ امتحان جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ امتحان نہ دیا تو یہ اینڈ آف دی ورلڈ ہو جائے گا، یا اگر آپ اس میں خدا نخواستہ کامیاب نہ ہوئے تو زندگی میں کچھ اور کر نہیں پائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ ان چیک لسٹ پر پورا نہیں اترتے تو بے شمار اور مواقع ہیں خدا نے جو اس ملک میں آپ کو دینے ہیں، اور وہ آپ میں ہو سکتا ہے کوئی اور صلاحیت ہو جو آپ بروئے کار لے آئیں۔ سو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ امتحان نہیں بھی دے سکتے یا نہیں کامیاب ہو پاتے تو کوئی اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس امتحان کو دیے بغیر بے شمار لوگ اس دنیا میں کامیاب بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں، اور عظمت کا اس امتحان سے بہرحال کوئی تعلق نہیں ہے۔